اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو اللہ سے، بالصبری صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرا یا ایہا الذین آمنوا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر پریشانی کا علاج ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہیں۔ انسان کی تمام حوائج اور ضروریات، جتنی بھی انسان کی حاجتیں ہیں اور انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، تمام آفات، مصائب، ان کو دور کرنے کا ذریعہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صبر اور نمبر 2 نماز۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے۔ صبر کے معنی ہے اپنے نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت سخت تربیت کی ضرورت ہے، بہت اچھی صحبت اور ماحول کی ضرورت ہے۔ صبر ماحول اور حالات سے ملتا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتا۔ پڑھنے پڑھانے سے رہنمائی ملتی ہے، اور ماحول میں جب انسان پر حالات آتے ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کو عملاً صبر ملتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر علی المصیبہ، نمبر 2 صبر علی الطاعہ، نمبر 3 صبر عن المعصیہ۔ صبر علی المصیبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان پر مختلف تکلیفیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ ان کو من جانب اللہ سمجھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرنا، یہ ذہن بنانا، یہ ماحول بنانا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، عادت ڈالنا اس کی، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ۔ اور اس کے بہترین مثال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کے حالات اللہ نے ذکر کیے ہیں، تو ان حالات اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں اور دنیا کے سب سے مقدس ترین لوگ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ انسان کی تربیت ہوتی ہے اس سے۔ دوسرے نمبر پر ہے صبر علی الطاعہ، کہ انسان کو کسی نیکی کی توفیق مل جائے، اچھے کام کرنے کی توفیق مل جائے، اور اس پر انسان قائم اور دائم رہے، اپنے آپ کو اس پر قائم رکھ کے۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جو پابندی کے ساتھ چلتا رہے، انسان کر اگرچہ تھوڑا ہو، انسان لگا رہے۔ یہ نہیں کہ ایک کام کر لیا، بڑی قربانیاں دے دی اور پھر اس کو سب ضائع کر دیا، یا آپ جذبات میں آ گیا، کوئی کام کر لیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ کمال یہ ہے کہ انسان تھوڑا کام کرے اور پابندی کے ساتھ کرے، اس پر قائم رہے۔ تیسرے نمبر پر ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر عن المعصیہ کا مطلب یہ ہے کسی گناہ سے، برائی سے بچنا، اور اس بچنے پر اپنے آپ کو پابند رکھنا۔ اور بچنے میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ خدا نخواستہ انسان سے گناہ ہوتا رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہمت ہار جائے، کبھی انسان اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
اور اللہ کا در نہ چھوڑے، گناہ ہوتا رہے توبہ کرتا رہے دل سے، لیکن کوشش حتی الامکان یہ کرے کہ کسی ماحول میں کوئی گناہ ہے، کوئی خرابی ہے، انسان کی اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہے، کوئی خرابی ہے، اس کو سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اس پر قائم رہنا، اس کو کہتے صبر عن المعصیہ۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک تو بہت اہم چیز وہ انسان کی زندگی میں صبر ہے، اس سے اللہ بڑے بڑے مسئلے حل فرماتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق صبر سے ملتا ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پختہ بات ہے صبر کرنے والوں کا اجر ہمارے ہاں بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے نماز۔ نماز بھی تعلق مع اللہ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے نماز۔ اس کو نماز کا ذوق نصیب ہو جائے، نماز کا تعلق نصیب ہو جائے، یہ افضل العبادات ہے۔ تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مجھے نماز سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مسئلہ آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ایک تو فرائض ہے نماز کے اندر، ایک درجہ یہ ہے فرائض ہے، سنن مؤکدہ ہے، وتر ہے، اور ایک نوافل ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یا اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں میں نماز کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے مسائل نماز کے ذریعے سے حل کرنا۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہے، ایک صبر اور ایک یہ نماز۔ فرمایا اگر یہ انسان کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل فرما دیتے ہیں، تمام ضروریات پوری فرما دیتے ہیں، اور تمام مشکلات اور تکالیف اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔